السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہ آیت حج کی مناسبت سے قرآن پاک میں آئی ہے، اور یہاں گنتی کے چند دن مناسک حج کی ادائیگی کے دوران جو دن آتے ہیں وہ مراد ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر میں بھی اللہ تعالی کی دی ہوئی رہنمائی کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ وہ رہنمائی کیا ہے؟ اس کے لیے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ذکر کرنے کے معاملے میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، آپ کا اتباع کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے مختلف مقامات پر کیا ذکر کیے۔ تو آج ہم حج کی مناسبت سے کچھ مسنون اذکار کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو شخص گھر سے جا رہا ہو، یعنی حاجی جو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جب گھر سے جانے لگے تو گھر والوں کے لیے دعا کرے۔ قدرتی بات ہے، جب انسان اپنے گھر والوں سے جدا ہوتا ہے تو ان کی فکر بھی ہوتی ہے اور اداسی بھی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر ذکر سکھایا گیا۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، ترجمہ ہے اس دعا کا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے پاس رکھی گئی امانتیں سلامت رہتی ہیں۔ یعنی گھر والوں کو انسان اللہ کے سپرد کر کے روانہ ہو تاکہ اسے بار بار پیچھے کی فکر نہ ہو۔ پھر گھر والوں کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ بھی جانے والے کو دعا دیں۔ وہ کیا کہیں؟ ترمذی کی روایت میں آتا ہے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارا دین، امانت اور آخری عمل اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، یعنی جاتے ہوئے تمہیں یہ دعا دیتا ہوں کہ تم اللہ کی حفاظت میں رہو، اپنے دین، امانت اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ۔ جب گھر سے نکلے تو یوں کہے، ابو داؤد کی روایت ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر توکل کیا، نہ کسی کو نیکی کرنے کی قوت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکلتے وقت اللہ کے بھروسے پر نکلا جا رہا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ، توکلت علی اللہ، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں کس معاملے میں؟ کہ میرا یہ سفر بخیر گزرے۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، مشکات کی روایت ہے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہی اختیار کروں یا کوئی مجھے گمراہ کرے، میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، میں کسی کے ساتھ نادانی سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ نادانی سے پیش آئے۔ کیونکہ جب انسان گھر سے باہر ہوتا ہے تو اسے طرح طرح کے حالات اور واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات انسان مشکلات کا شکار بھی ہو جاتا ہے، تو یہ دعا بھی حفاظت کی دعا ہے۔ پھر سواری پر بیٹھتے وقت، خواہ گاڑی ہو، جہاز ہو، جب ایک انسان سواری کے لیے رکاب پر پاؤں رکھے یا سیڑھی پر قدم رکھے یا گاڑی کے اندر پاؤں رکھے تو اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرے، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہے، یعنی اللہ کا شکر بجا لائے، 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرے،
پھر جب سواری پر بیٹھ جائے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ دعا پڑھے۔ اس کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ مثلاً اگر آپ جہاز پر بیٹھے ہیں تو جہاز کی وسعت اور جہاز کا حال حلیہ دیکھ کر انسان بعضوں کا سوچتا ہے کہ کس طرح یہ زمین سے اتنی بوجھل چیز اٹھے گی اور کس طرح فضا میں اڑ کر پھر ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گی، اور عموماً جہاز میں بیٹھنے والے کسی نہ کسی پریشانی کا ضرور شکار ہوتے ہیں، اور یہ خیال دل میں ضرور آتا ہے کہ ہم خیریت سے مقام پر پہنچ جائیں، منزل تک۔ تو بہرحال اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اس کی عظمت بیان کرے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے بس میں نہ تھا کہ ہم اس کو قابو میں لاتے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اچھا، سفر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو موت ضرور یاد آتی، یہ خیال دل میں ضرور آتا ہے کہ پتہ نہیں واپس بھی آتے ہیں کہ نہیں، خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسی چیز نہ پیش آ جائے کہ جس سے واپس لوٹنا مشکل ہو۔ تو اس موقع پر یہ دعا کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، کہ جس طرح آج اس گھر کو عارضی طور پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہم اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں گے، اور بندہ مومن کے دل میں آخرت کا احساس اور اپنے رب کی طرف واپس پلٹنے کا احساس ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ اگرچہ دعا کچھ لمبی ہے لیکن اس کا معنی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اے اللہ، ہم اس سفر میں آپ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو آپ کی پسند کا ہو، یعنی ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہم پر سفر کو آسان کر دیجئے اور اس کی دوری کو لپیٹ دیجئے۔ اے اللہ، آپ اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے اہل و عیال میں ہمارے خلیفہ ہیں۔ اے اللہ، میں سفر کی تکلیف سے، برے منظر سے اور اپنے اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی راستے میں بھی سلامتی رہے اور پیچھے اہل و عیال بھی خیر عافیت سے رہیں۔ یہ دو چیزیں، یہ دو فکریں ہوتی ہیں انسان کو گھر سے نکلنے پر، اور اس دعا میں یہ دونوں باتیں بہت خوبصورتی کے ساتھ جمع کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح انسان جب سفر کے دوران میقات پر پہنچ کر عمرے کی نیت کرے تو اللہم لبیک بالعمرہ کہہ کر دعا مانگے، میں حاضر ہوتا ہوں اے اللہ، میں عمرے کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوتا ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوتا ہوں، میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوتا ہوں، بے شک تعریف، نعمت اور ملک تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کے بعد کوئی اور دعا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ سفر میں اگر کسی جگہ رکنا پڑے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ذریعے ساری مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کیونکہ انسان سفر میں جب کسی انجان جگہ پر رکتا ہے تو عموماً خوف کا شکار ہوتا ہے کہ کوئی چیز نقصان نہ دے، تو یہ دعا انسان کو سارے نقصانات سے محفوظ رکھتی ہے۔ پھر اسی طرح مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت 3 بار کہیں اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ اس بستی کو ہمارے لیے مبارک کر دے۔ اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا، اے اللہ اس بستی کی اچھی پیداوار کو ہمارا رزق بنا اور ہماری محبت ان بستی والوں کے دل میں ڈال دے، اور ان میں جو نیک لوگ ہوں ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔
مکہ اور مدینہ کے قیام کے دوران انسان کو دن میں کئی بار مسجد جانا ہوتا ہے، تو مسجد میں داخل ہونے کے وقت دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے کی مسنون دعا دایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر اسی طرح مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد جب بیت اللہ شریف کو دیکھیں تو کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، پہلی دفعہ بیت اللہ شریف کو دیکھنے پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس وقت آپ جو چاہیں مانگیں، لیکن اگر اپنے لیے، تمام مومنوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں اور وہ بھی آخرت کی بخشش کی، تو یہ ایک بہترین دعا ہوگی۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس میں دعاؤں کی قبولیت کی دعا بھی ہے۔ اس نیت سے آپ یہ مانگے کہ جو بھی یا اللہ میں دعا مانگوں اس کے بعد وہ قبول ہو، اور اس کے ساتھ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے جس دن حساب کتاب قائم ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ پھر اسی طرح طواف کی ابتدا میں بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے گا۔ طواف کے دوران سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی طاقت اللہ کے سوا انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، یہ مسنون دعا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ طواف کے ہر چکر کی الگ دعا سنت سے ثابت نہیں۔ اس دوران آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کتاب کھول کر پڑھیں، جو بھی آپ کے دل میں ہے۔ یاد رکھیے، دعا میں جتنا خلوص ہوگا، جتنا خشوع و خضوع ہوگا، اتنی ہی وہ دعا زیادہ بہترین ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہو، یا ہم صحیح طور پر کتاب سے کچھ پڑھ نہ پا رہے ہوں اور دعا میں وہ یکسوئی نہ ہو۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی زبان میں دعا مانگ لیجئے، لیکن دعا میں خلوص اور خشوع و خضوع اور توجہ بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح زمزم پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر پیئے، خوب پیٹ بھر کر پیئے۔ زمزم سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع پہنچانے والا علم اور فراخ روزی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ پھر مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہوئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی پڑھ لیجئے اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ پھر سعی کے لیے جاتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، میں سعی کی ابتدا اسی پہاڑی سے کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا یا جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی۔ صفا سے سعی کا آغاز کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔ عرفات کی طرف جاتے ہوئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میدان عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے۔ یوم عرفہ قبولیت کا دن ہے، اور میدان عرفات میں مانگی جانے والی دعا ترمذی کی روایت میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کے علاوہ جو چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اس روز سب سے زیادہ انسانوں کی گردنیں جہنم سے نجات پاتی ہیں یا چھڑا لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے، اس لیے اس دن کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں گزاریے اور اللہ کے ذکر میں۔ اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ بظاہر مانگا کچھ بھی نہیں گیا، صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، صرف اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس کی قدرت کا ذکر ہے، اس کی تعریف ہے۔ بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تو دل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ وہ بظاہر زبان سے اگر کچھ مانگ نہیں سکتا اور صرف اس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اور سب سے پسندیدہ ترین چیز اس کی توحید کا اعلان کرتا ہے، تو یہی چیز اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر جمرات کو کنکری مارتے ہوئے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جب آپ مدینہ جائیں تو اس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت وہی دعا پڑھیں جو مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ نے پڑھی۔ پھر جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو وہی دعا پڑھیں جو آپ نے مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت پڑھی۔ پھر حجرہ مبارک کی طرف رخ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہیں، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سلام کہیں، السلام علیک یا ابا بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق آپ پر سلامتی ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سلام کہیں، السلام علیک یا عمر الفاروق، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر سلام ہو۔ اس کے علاوہ مسجد میں اور مسجد کے باہر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ بہترین درود درود ابراہیمی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو شخص ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو درود شریف پڑھنے میں بخل سے کام لے، تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے اس گھر کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہم اللہ سے اپنی اور تم سب کے لیے عافیت مانگتے ہیں۔ سفر سے واپسی پر آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا پڑھیے۔ ہم لوٹنے والے ہیں، یعنی اب واپسی کا سفر ہے، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ ایک اور دعا ہے، اوبن اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبن، پلٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں اور ہم اپنے رب ہی کے حضور توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ جو ہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ میم یہ جو اتنی ساری دعائیں ہیں، اگر کسی کو اتنی ساری دعائیں عربی میں یاد نہ ہو تو وہ کس طرح ان کو یاد کرے، یا اردو میں مانگ سکتا ہے یا اپنی زبان میں؟ ایسا ہے کہ یہ دعائیں مانگنا افضل تو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ کا طریقہ ہے، لیکن بسا اوقات ہمارا حافظہ اتنا نہیں ہوتا کہ ہم سب یہ زبانی یاد کر سکیں، بعض اوقات عین موقع پر بھول جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان دعاؤں کو مختصر انداز میں
اپنے پاس لکھ لیں، تو جہاں جہاں موقع ہو وہاں یاد دہانی کے لیے آپ ان لکھے ہوئے کاغذات کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس طرح بار بار ایک دعا مانگنے سے انشاءاللہ آپ کو زبانی یاد بھی ہو جائے گی. اور جہاں تک زبانی یاد کرنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں آپ جتنی زیادہ تکرار سے کام لیں گے، جتنا زیادہ آپ مانگیں گے، اتنا ہی یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی اور آپ کی عادت کا حصہ ہو جائیں گی. لیکن پھر بھی اگر مشکل ہو تو فرض کے درجے میں بہرحال نہیں ہے. آنٹی، حج مبرور سے کیا مراد ہے؟ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو سنت طریقے پر کیا جائے اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے، اور اتنے شوق اور ذوق سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آ جائے، جس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کی جائے. ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کو حج کے دوران لبیک اللہم لبیک کیوں کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کو حج کرنے کے لیے بلائیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنا لیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے سب لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی کہ آؤ اس گھر کی اب زیارت. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اس طرح بلائیں تو انہوں نے کہا یا اللہ، یہ تو اتنی خالی جگہ پر ہے یہ گھر کہ کوئی نہیں آئے گا یہاں، کیونکہ کوئی سبزہ نہیں، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں، بہت سخت گرمی ہوتی ہے وہاں، اور اس وقت تو کوئی آبادی بھی وہاں نہیں تھی، بالکل ویرانہ اور سنسان جگہ تھی. تو انہیں پریشانی ہوئی کہ کون آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، لوگ آئیں گے، آپ بلائیں تو صحیح. دور دراز جگہوں سے آئیں گے، شوق سے آئیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پکارا اور لوگوں نے اس پر لبیک کہا. لبیک کا مطلب ہوتا ہے ہم حاضر ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم آئیں گے. اور جب حج شروع ہوتا ہے، جو ہی ہم احرام پہنتے ہیں تو ساتھ ہی ہم کہتے ہیں لبیک، میں حاضر ہو گیا، میں آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ نے بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں پکارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر عمل کر کے دکھایا، تو ہم بھی پورے ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ آ رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں. پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بات درست ہے کہ یوم عرفہ جو عرفات کا دن ہے، اصل حج وہی ہے؟ یعنی اگر کوئی عرفات کے دن حاضر ہو جاتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا؟ جی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج عرفہ، حج عرفات میں حاضری کا نام ہے، اور عرفات میں حاضری کے بغیر حج نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی شخص نے باقی سارے کام کر لیے اور عرفات میں حاضر نہیں ہوا، جیسے اہل عرب جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے لیے یہ ضروری نہیں سمجھتے تھے، یعنی خصوصاً قریش مکہ، کہ وہ عرفات تک جائیں. وہ سمجھتے تھے کہ باقی لوگوں کا وہاں جانا ضروری، ہمارا جانا ضروری نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی، اور وہ بھی زوال آفتاب کے بعد، یعنی جب سورج ڈھل جائے تو عرفہ میں حاضر ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ حج کا دوسرا رکن اعظم یعنی طواف زیارہ جو ہے وہ بھی ضروری ہے، تب حج مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم. میں نے سنا ہے کہ آب زمزم عام پانی کی طرح بیٹھ کے نہیں پیا جاتا، کھڑے ہو کے پینا مسنون طریقہ ہے. جی ہاں، آب زمزم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا. تو آپ ہی کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے سب لوگ کھڑے ہو کر پیتے ہیں، اور کھڑے ہو کر پینا افضل سمجھتے ہیں. بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کھڑے ہو کر پیا تو اس لیے آپ کی پیروی میں کھڑے ہونا زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر کسی مجبوری کے تحت کسی خاتون کا طواف زیارت رہ جائے تو کیا اس کا حج مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیے، طواف زیارت تو اہم ترین رکن ہے حج کا، اس کے کیے بغیر حج نہیں مکمل ہوتا. مجبوری گزرنے کے بعد اسے طواف کرنا چاہیے. السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ زمزم میں جو کفن بھگو کر لاتے ہیں وہاں سے، تو کیا یہ مسنون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو پانی تو کپڑے کے خشک ہونے پر سب اڑ جاتا ہے، اس میں رہتا تو نہیں ہے. مدینہ منورہ میں درود شریف کے علاوہ اور کون سی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ مدینہ منورہ میں درود شریف کے علاوہ تمام مسنون دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر آپ کو وہ دعائیں یاد نہ ہوں اور آپ صرف درود شریف بھی پڑھنا چاہیں تو یہ بھی کافی ہو جائے گا. یعنی درود شریف بذات خود اتنی بڑی دعا ہے، اتنی زیادہ سعادت کی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان کچھ اور نہیں مانگ سکتا اور وہ صرف درود پڑھتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی ساری حاجات پوری ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.